تیسری بات، بالفعل اگر غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا تو جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلا نسبت ہونی محال قطعی ہے، نہ کہ معاذ اللہ توہم مساوات. یعنی کہ جب اللہ رب العزت کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا تو جملہ علوم خلق یعنی مخلوق کا جتنے بھی یا تمام کا تمام علم مل کر بھی اللہ کے علم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اصلاً کوئی نسبت نہیں، نسبت ہو ہی نہیں سکتی. اس کا ذاتی یہ عطائی کہاں سے نسبت ہوگی؟ چوتھی بات، اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل کے دیے سے یعنی اللہ کے دینے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کثیر اور وافر غیبوں کا علم ہے. یعنی ہم انبیاء کے لیے مانتے ہیں جتنا بھی علم مانے وہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کثیر اور وافر غیبوں کا علم ہے، یہ بھی ضروریات دین سے ہے. جو اس کا منکر ہو کافر ہے. یعنی جو یہ بھی انکار کر دیں کہ اللہ کے دینے سے بھی انہیں حاصل نہیں ہے، یہ تو ضروریات دین سے ہے کہ انبیاء کو اللہ نے علم غیب دیا ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دیں تو وہ بھی کافر ہے، سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے. کیونکہ اگر انبیاء کے لیے غیب کا انکار کرنا گویا نبی کو نبی ماننے سے انکار ہے. جس طریقے سے دن کے لیے اجالا ضروری، سورج کے لیے روشن ہونا ضروری، چاند کے لیے چمکنا ضروری، پھول کے لیے خوشبو ضروری اور لازم ہے، اسی طریقے سے ہر نبی کا عالم الغیب ہونا بھی ضروری، غیب داں ہونا ضروری. یعنی جو نبی ہوگا وہ غیب داں ضرور ہوگا. دن ہوگا تو اجالا ہوگا، سورج ہوگا تو روشن ہوگا، چاند ہوگا تو چمکدار ہوگا، پھول ہوگا تو خوشبودار ہوگا. تو جو نبی ہوگا وہ غیب داں ضرور ہوگا. تو اگر کوئی نبی کے لیے غیب کا انکار کرتا ہے تو نبی کو نبی ماننے سے ہی انکار کر رہا ہے. نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا. نمبر 5، اور اس پر بھی اجماع ہے. یعنی چوتھی بات جو بتائی اس پر اجماع ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یعنی انبیاء کو اللہ نے علم غیب دیا ہے. اس بات پر امت کا اجماع ہے. اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، بلکہ وہ نبی کو نبی ماننے سے انکار کر رہا ہے. پانچویں بات،